नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान गुलतासिफ, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आज गुलतासिफ के साथ। आज सबा गुल के एक और काविश आपके सामने लाने लगे हैं। अपने मदरसे में सबा गुल मौजूद हैं और आज इन्होंने बच्चियों में दुपट्टे तकसीम किए हैं और बच्चों में इन्होंने टोपियां तकसीम की हैं, क्योंकि सर्दी आ चुकी है और इनको ये लगा कि बच्चों को ठंड लग रही है मदरसे में। हालांकि इनकी सारी फैसिलिटी मौजूद होने के बावजूद इनको ये लगा कि सर्दी आ चुकी है और बच्चों में टोपियां और बच्चियों में इन्होंने मफरल तकसीम किए हैं। जानते हैं सबा गुल से कि मज़ीद आने वाले दौर में वो अपने इन बच्चों के लिए क्या सोच रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबके से बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मदरसा जब से बन रहा था, जब से जो कुछ भी हो रहा था, दूसरा विज़िट मैं कर चुकी हूँ। दूसरे विज़िट में मैं यही अंदाज़ा लगा रही हूँ छोटी एज के बच्चे कितने हैं, उससे बड़ी एज के बच्चे कितने हैं, उससे बड़े एज के बच्चे कितने हैं। यानी कि इसमें आप मेरे दिमाग में ये तमाम चीज़ें मैंने काउंटर कर ली हैं, मेरे दिमाग में बैठ गई हैं। सही। आज मैं इसी बहाने आई हूँ, यानी कि हम देखें सबसे कम उम्र वाले बच्चे कौन से, उस अंदाजे से हम उनके गर्म शूज़ भी लेंगे, गर्म कपड़े भी लेंगे। एक टोपियों का तो बहाना था, सही है, यानी कि ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ काउंटर हो जाए, पता चल जाए ये कितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि बड़ी एज के जो बच्चे थे उनको हमने मफरल टाइप से यानी कि दिए, गर्म शालें थी उनको, ताकि बच्चे सुबह के टाइम आते हैं, शाम को सर्दी हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं लापरवाह होते हैं, सर्दी से अपने आप को सेव करना या सर्दी में ख्याल करना या अपने जिस्म को हीट देना ये एक फ़र्ज़ है। हम सब का बच्चे बीमार हो सकते हैं, नमोनिया हो सकता है, यानी कि ऊपर से डेंगू के भी मामलात चल रहे हैं। फिर उसके बाद यानी कि जो पिछली दफ़ा आई थी मैंने शौले दी थी, कुछ बच्चियाँ रह गई थी। आज वो बच्चियाँ भी यानी कि जो रह गई थी हमने उनको काउंट किया, भाई कितनी बच्चियाँ हैं। वहाँ हमने वो बच्चियों को छोटी स्टॉलें दी। तो इसमें यानी कि सीधी सी बात है, बीच में हमारी बिल्कुल मासूम बेबी जो छोटी बच्चियाँ साथ रह गई थी। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती थी, यानी कि मैंने यहाँ अपनी टीचरों से, मौलाना साहब से पूछा यानी कि यहाँ के रहायशी बच्चे कितने हैं। उन्होंने मुझे लिस्टें दी और उसके बाद मैं इन बच्चों को गर्म बिस्तरे जो है ना, इसी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो गर्म बिस्तरे भी आकर दूंगी और इनके कपड़े, इनके मोज़े, इनको यानी कि मफरल, टोपियाँ, ये तमाम चीज़ों की तालीम के साथ ज़रूरी है। मानते हैं यानी कि ये दीन का तालीम जो होता है माशाल्लाह ये सर्दी नहीं लगने देता। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है। बहरहाल हमसे जितना भी हो सका हम ज़ोर शौक़ से लगे हैं। यानी कि हम पिछली दफ़ा भी मैं ये बात कह कर गई थी, एक स्कूल भी इन बच्चों के लिए मुकम्मल। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल काम है। 7 मस्जिद, 7 मदरसा, 7 स्कूल, ये तीनों वो चीज़ें हैं जो हर किसी की ज़रूरत है। सजदा करना ज़रूरी है, कुरान पढ़ना ज़रूरी है, तालीम हासिल करना ज़रूरी है। वो ज़ेवर जो हाजी साहब और मैं नहीं पहन सके वो हमारे तो खैर ये बच्चे गले में पहनेंगे, हश्र मैदान तक वो ज़ेवर इनके साथ रहेगा। इस ज़ेवर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। हाजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ज़्यादा खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से अल्लाह ताला काम ले रहा है। इसमें खाली रब्बानी साहब का ज़्यादा किरदार है, खाली रब्बानी साहब से ज़्यादा इसका घर वाले का ज़्यादा किरदार है। वो ज़्यादा बच्चों के साथ मेहनत करा रहा है। इस इलाके में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत ज़ोर है, इनसे इम्तिहान भी ले सकते हैं, वो पढ़ा भी सकता है, हाफिज़ भी है। बस लगे हुए अल्लाह का शुक्र में, अल्लाह ताला कबूल करे, सबका भला करे। इसमें सबा गुल का भी मेहरबानी, खाली रब्बानी साहब का भी मेहरबानी, और खाली रब्बानी साहब से ज़्यादा जो बच्चियों का साथ मेहनत कर रहा है वो इसका घर वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और ख़ुद रब्बानी साहब जो है वो भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। साथ ये कारी लोग ये भी सारा मेहनत कर रहा है। इन लोगों ने न दिन देखा है न रात देखा है, इनको कुछ मिला है या नहीं मिला है, ये पढ़ा रहा है सबको। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा जो है अरसा 1 साल से चल रहा है। यहाँ पे पहले एक मकान था, हाजी साहब ने जगह मौलाना इरशाद रब्बानी साहब को वक़्फ़ के तौर पर दी और यहाँ पे इन्होंने बच्चों का सिलसिला स्टार्ट किया। और महल्ले की बच्चियाँ पहले आई, महल्ले के बच्चे आए,
انہوں نے یہاں پہ ناظرہ قرآن مجید پڑھا. میں ہر ماہ الحمدللہ آتا ہوں اور بچوں کا ٹیسٹ لیتا ہوں، اور باقاعدہ یہ ہے کہ ان کا 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جو جائزہ ہوتا ہے ان میں انعامات بھی تقسیم کرتے ہیں. جو بچے فرسٹ پوزیشن میں آتے ہیں، سیکنڈ میں آتے ہیں، تھرڈ میں آتے ہیں. تو الحمدللہ 1 سال سے ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے. ابھی ساتھ میں مسجد بھی مکمل ہو گئی ہے، ایک منزل بن گئی ہے، لنٹر ڈل گیا ہے. وہاں پہ جمعے کا اور 5 وقت نماز کا بھی اہتمام شروع کر دیا ہے. الحمدللہ مولانا ارشاد ربانی صاحب کی یہ محنت ہے، کوشش ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے معاون ہیں بالخصوص حاجی عبدالغفار صاحب ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ یہیں اسلام آباد میں ہیں، جو وقتاً فوقتاً یہ ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہمارے کشمیر سے، چترال سے، گلگت سے اور راولپنڈی سے، اسلام آباد کی بچیاں بھی یہاں پہ زیر تعلیم ہیں جی، اور وہ بھی رہائشی ہیں. اور بعض بچے اور بچیاں ایسی بھی ہیں جو یتیم ہیں، جن کے والدین بھی نہیں ہیں. ان کی بھی کفالت الحمدللہ یہ ادارہ کر رہا ہے. مولانا ارشاد ربانی صاحب کی توسط سے، حاجی عبدالغفار صاحب کی توسط سے یہ دین کا کام ہو رہا ہے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے بھی قبول کرے، اور مولانا ارشاد ربانی صاحب کی یہ جو سائی جمیلہ ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. جی ناظرین، صبا گل کا اور حاجی صاحب کا اور دیگر جو علماء ہمارے ساتھ موجود، حاجی عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ تو آج کا ایک دورہ کرنا، آنا، بچوں کو اسٹالر دینے، بچوں کو ٹوپیاں دینا ایک بہانہ تھا. اصل میں ان کی کاؤنٹنگ یہ تھی کہ بچوں کو دیکھنا. ان میں آنے والے ٹائم میں ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا ہے قاری صاحب سے کہ 1 ہفتے میں یہ ان بچوں میں بسترے بھی تقسیم کریں گے، اور دیگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی جگہ پہ یہ سکول کا بھی ایک انتظامات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اسی کے ساتھ جب ایک مسجد انہوں نے تعمیر کروائی، اسی کے ساتھ مدرسہ تعمیر کرایا، اور اسی کے ساتھ یہ سکول بھی بچوں کے لیے تعمیر کروانے جا رہے ہیں. یہ ایک صبا گل کا بہت اچھا جو ہے انیشیٹو ہے، اور صبا گل تو یہ دیگر کام کرتی رہتی ہے، اور حاجی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ گائے بگائے ہر موڑ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. حاجی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ صبا گل ہیں تو میں ہوں، صبا گل نہیں ہیں تو میں بھی نہیں ہوں. قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبا گل ماشاءاللہ ایک ٹرسٹ جنرل ہونے کے باوجود اس مدرسے کو چلا رہی ہیں، اور آج انہوں نے بچوں میں اسٹالر بھی تقسیم کیے، ٹوپیاں بھی تقسیم کی. کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بچیوں میں شالیں تقسیم کی. ابھی وہ سکول بنانے کی جدوجہد میں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ٹرسٹ جنرل ہونے کے باوجود اتنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام ہی مخلوق قابل تعریف ہے. اسی طرح جناب صبا گل صاحبہ، انہوں نے ایک بہت بڑا دین کا کام کیا. اگر یہ لوگ دین کا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنی سہولیات دے سکتے ہیں، تو پھر چاہیے امت مسلمہ کا ہر وہ فرد، مرد ہو کہ عورت ہو، دین ہر ایک پر لازم ہے. تو پھر ہمیں چاہیے دین کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور پھر ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، ان سے روابط رکھیں. الحمدللہ زمانے سے خطاؤں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نیکی کے پرچار کرنا چاہ رہی ہے. زمانے بھر میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ مساجد کے لیے سریہ دے رہی ہیں، یہ مساجد بنوا رہی ہیں، مدارس بنوا رہی ہیں، اس لیے کہ زمانے میں نیکی کم ہو تاکہ سجدہ کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں. دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے قبول کیا، یقیناً قبول کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے رہا ہے. اس وقت الحمدللہ 50 بچیاں رہائشی ہیں جن کا خرچہ حضرت حاجی صاحب اور صبا گل صاحبہ اور دیگر ان کے ساتھی اگر چلاتے ہوں تو حضرت حاجی صاحب اس ادارے کو چلا رہے، میڈم صبا گل صاحبہ. اور اسی طرح آج انہوں نے بچیوں میں شالیں تقسیم کی، پہلے شالیں تقسیم کی. اب ان بچیوں کے لیے نئے کپڑے لانا، نئے بستر لانا، ان بچیوں کی ضروریات کو پورا کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص چیزوں میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بازار میں جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کو اٹھاتے ہیں اپنے گھر کے لیے جو ہمیں سب سے پیاری لگتی ہے،
سب سے اچھی چیز کو اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے گھر پہ لاتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اچھی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کے لیے کسی کو قبول کرتا ہے وہ چن کر کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کامل مرد ہو تو اس سے قبول کرے، اس سے پسند کرے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے، اپنے قرآن کے لیے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا حضرت حاجی صاحب کو، اور اسی طرح صبا گل صاحبہ کو، کہ ان سے اتنی بڑے دین کی خدمت لے رہے ہیں کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بظاہر دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا کتنا نیک کام کیا۔ اور اس وقت کئی بچے ہیں جن کی الحمدللہ تعلیم کے لیے اتنی فکر مند ہے کہ اس وقت یہ یہاں پر پہنچی کہ بھائی سکول شروع کرنے کہاں شروع کریں۔ اور ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کو دراز عمر عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ میں یہ پیغام دوں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جہاں ہماری میڈم صبا گل صاحبہ دین کا اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں تو ہمیں چاہیے ان کے شانہ بشانہ اور اسی طرح دین کے کام میں ہم ان کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آخری میسیج آپ کیا دینا چاہیے؟ سب سے زیادہ میں مولانا صاحب کی شکر گزار ہوں۔ تعریف اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے جو حقیقت میں سچائی میں پائی جاتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر میں ناظرین کو کہتی ہوں اگر ہم سب ایک چیز کو سوچنا شروع کر دیں، انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چھپے ہوئے رنگوں میں ایک رنگ ایسا مہک والا نکلتا ہے، اس کی خوشبو سے دنیا رنگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ عالیہ میں ہماری محنت اور مشقت کو اور جذبات کو قبول منظور فرمائے، آمین۔